بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید قوی ہے کہ آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سبق جس کا عنوان ہے لہو اور قالین کی مشق پڑھیں گے۔ آپ تمام طلباء اپنی اردو الف کی کتاب اوپن کریں، پیج نمبر ہے 66 یعنی کہ 66، آپ اوپن کر لیں، ہاتھ میں پینسل ہو۔ اس کی مشق کا سوال نمبر 3 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آج آغاز کریں گے سوال نمبر 4 سے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس ڈرامے کے کرداروں کے نام لکھیں۔ تو اس ڈرامے کے مندرجہ ذیل کردار ہیں، پہلا کردار ہے بابا جو کہ نوکر ہیں، دوسرا کردار ہے تجمل کا جو کہ سرمایہ دار ہیں، تیسرا کردار ہے اختر کا، اہم اور مرکزی کردار ہے اس ڈرامے کا اختر جو کہ مصور ہیں، چوتھا کردار ہے رؤوف کا جو کہ تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے عزیز طلباء کہ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ واحد لکھے ہوئے ہیں، ان کی جمع لکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے منظر، منظر کی جمع لکھ لیں گے مناظر۔ دوسرا لفظ ہے تصویر، اس کی جمع لکھ لیں گے تصاویر۔ تیسرا لفظ ہے باغ، باغ کی جمع لکھ لیں گے باغات۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس خبر، خبر کی جمع لکھ لیں گے اخبار۔ اگلا لفظ ہے انعام، انعام کی جمع لکھ لیں گے انعامات۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے تکلیف، تکلیف کی جمع لکھ لیں گے تکالیف۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے کہ متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ الف ہمارے پاس ہے جملہ جس نامکمل جملہ جس کو ہم نے مکمل کرنا ہے کہ ججوں نے تمہاری تصویر کو ڈیش کا مستحق قرار دیا ہے، خالی جگہ میں لکھ دیں گے اول انعام۔ تو اس طرح یہ جملہ ہمارا مکمل ہو جائے گا کہ ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بے ہے ہمارے پاس کہ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے ڈیش کو بھیج دیا ہے، خالی جگہ میں لکھ لیں گے رؤوف۔ تو یہ جملہ ہمارے پاس ہو جائے گا کہ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤوف کو بھیج دیا ہے۔ تیسرا نامکمل جملہ ہے کہ تم نے ملک کے تمام ڈیش کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، خالی جگہ میں لکھ دیں گے مصوروں۔ جملہ مکمل ہو جائے گا کہ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ تمہیں مبارکباد دینے شہر کے ڈیش آ رہے ہیں، خالی جگہ میں لکھ دیں گے معززین، کہ تمہیں دیکھنے کے لیے تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ اگلا جملہ ہے جس میں 2 خالی جگہ ہیں کہ سنا ہے ڈیش پر کبھی کبھی ڈیش بھی پڑھتے ہیں، پہلی خالی جگہ میں لکھ دیں گے آرٹسٹوں اور دوسری خالی جگہ میں لکھ دیں گے دورے۔ تو یہ جملہ ہمارے پاس مکمل ہو جائے گا کہ سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑھتے ہیں۔ آگے ہے کہ میرے ڈیش کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں، فن لکھ دیں گے خالی جگہ میں۔ تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس کہ میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس کہ آپ کے ڈیش کا ڈیش ابھی زمین بوس ہو جائے گا، پہلی خالی جگہ میں لکھ دیں گے تصورات، دوسری خالی جگہ میں لکھ دیں گے شیش محل، کہ آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ اب تمام طلباء صفحہ نمبر 67 پہ آ جائیں گے کہ آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے، خالی جگہ میں لکھ دیں گے معمہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آج سے 2 سال پہلے میں ایک ڈیش گلی کے ایک خستہ اور ڈیش مکان میں رہتا تھا،
پہلی خل جگہ میں لکھ دیں گے کہ تنگ و تاریک، دوسری خل جگہ میں لکھ دیں گے بدنما، کہ آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ آخری خل جگہ ہے کہ قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر ڈیش کی نظروں میں تم ڈیش ہو۔ پہلی خل جگہ میں لکھ دیں گے انسانیت، دوسری خل جگہ میں لکھ دیں گے قاتل، کہ قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے۔ سوال نمبر 7 کے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ پہلا لفظ ہے تجمل، تے کے اوپر زبر، جیم کے اوپر زبر، میم کے اوپر تشدید کی علامت اور پیش، یہ لفظ بن جائے گا تجمل۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے مصور، میم کے اوپر پیش، صاد کے اوپر زبر، واو کے اوپر تشدید کی علامت اور نیچے زیر، رے کے اوپر جزم، تو اس طرح یہ لفظ بن جائے گا مصور۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس متعجب، میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، جیم کے اوپر تشدید کی علامت اور نیچے زیر، بے کے اوپر جزم، متعجب۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے یعنی کہ چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس مستحق، میم کے اوپر پیش، سین کے اوپر جزم، تے کے اوپر زبر، ہے کے نیچے زیر، مستحق۔ اس کے بعد پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس اعزاز، الف کے نیچے زیر، زے کے اوپر زبر، اعزاز۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے چھٹا لفظ ہے کہ معززین، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، زے کے نیچے زیر اوپر تشدید کی علامت، دوسری زے کے نیچے زیر، معززین۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس اہتمام، الف کے نیچے زیر، تے کے نیچے زیر، میم کے اوپر زبر، یہ لفظ ہمارے پاس بن جائے گا اہتمام۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے معاملہ، معاملہ سے پہلے ہمارے پاس ایک لفظ ہے کہ سنجیدہ، سین کے اوپر زبر، جیم کے نیچے زیر، دال کے اوپر جزم، سنجیدہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے معاملہ، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، معاملہ۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے ہمارے پاس معمہ، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، میم کے اوپر تشدید کی علامت اور زبر، تو اس طرح یہ لفظ بن جائے گا معمہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 کیا ہے؟ سوال نمبر 8 کو پڑھتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ پہلا لفظ ہے سرکار، یہ لفظ ہمارے پاس مؤنث ہے۔ دوسرا لفظ ہے پاجامہ جو کہ مذکر ہے۔ تیسرا لفظ ہے قمیص، قمیص ہمارے پاس مؤنث ہے۔ چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس اخبار، اخبار مذکر ہے۔ اس کے بعد پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس مصور، مصور مذکر ہے۔ اس کے بعد چھٹا لفظ ہے تصویر جو کہ مؤنث ہے۔ ساتواں لفظ ہے ہمارے پاس جھونپڑی، مؤنث ہے۔ آٹھواں لفظ ہے توہین، مؤنث ہے۔ نواں لفظ ہے مہمان، مذکر ہے۔ دسواں لفظ ہے نمائش جو کہ ہمارے پاس مؤنث ہے۔ تو اس میں 4 لفظ ہیں جو کہ مذکر ہیں، باقی سب مؤنث ہیں۔ 4 لفظ کون سے مذکر ہیں؟ پاجامہ، اخبار، مصور اور مہمان۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 کیا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پہلا لفظ ہے تجمل، تجمل کو ملا دیں گے سرمایہ دار کے ساتھ جو کالم بے کا تیسرا لفظ ہے۔ اس کے بعد بابا، بابا کو ملا دیں گے نوکر کے ساتھ جو کہ کالم بے کا آخری لفظ ہے۔ کالم الف کا تیسرا لفظ ہے مرزا ادیب کو ملا دیں گے ڈرامہ نگار سے جو کہ کالم بے کا سیکنڈ لاسٹ یعنی کہ نمبرنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس چوتھا لفظ ہے ڈرامہ نگار۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے رؤوف، رؤوف کو ملا دیں گے، یہ کالم الف کا چوتھا لفظ ہے، اس کو ملا دیں گے کالم بے کے دوسرے لفظ سیکٹری کے ساتھ۔
اس کے بعد ہمارے پاس 5واں لفظ ہے کالم الف کا اختر، اختر کو ملا دیں گے کالم بے کے پہلے لفظ مصور کے ساتھ۔ تو یہ تھا عزیز طلباء آج کا لیکچر، جس میں ہم نے سبق لہو اور قالین کی مشق کو مکمل پڑھا ہے۔ آپ تمام طلباء اسے اپنی کتاب پر حل کریں اور اسے اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔